السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت اور توبہ کا ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص کو جو آدمی توبہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، گناہ سے بچ جائے، توبہ کر لے، وآمن وعمل صالحا، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ثم اہتدی، پھر وہ راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، تو ایسے شخص کے لیے میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت کا اور اپنی رحمت کا اور اپنے غفار ہونے کا اعلان کیا ہے اور توبہ کا ضابطہ ذکر کیا ہے کہ آدمی سے گناہ ہو، غلطی ہو، آدمی کو سنبھل جانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رجوع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے شخص پہ نازل ہوتی ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اسی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیا ضابطہ اللہ نے ذکر کیا؟ میں غفار ہوں، کس کے لیے میں غفار ہوں؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، کہ گناہ ہونے کے بعد وہ آدمی توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور پھر ایمان لا رہا ہے اور سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کے شرائط میں سے اہل علم نے لکھا ہے، نمبر 1 کہ آدمی جو توبہ کر رہا ہے وہ اپنے توبہ میں مخلص ہو، سچے دل سے توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے توبہ کرے دل میں کھوٹ ہو۔ تو توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین سے عہد کریں، وعدہ کریں، جو غلطی ہوئی سو ہوئی، فیوچر میں، مستقبل میں دوبارہ وہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے ہو پر شرمندہ ہو، نادم ہو، یعنی جو گناہ ہو گیا ہے
اس معاملے میں وہ شرمندہ ہو، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرے، نادم و شرمندہ ہو۔ غلطی کرنے والا غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، سماج کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی شرط میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ شرمندہ ہو، وہ اقرار کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ توبہ کرنے میں ہم اخلاص کے ساتھ دل، سچے دل سے ہم توبہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، مستقبل میں نہ کرنے کا عہد و پیمان کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ندامت کا آنسو بہائیں۔ جو اس شرط کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا لمن تاب وآمن وعمل صالحا، کہ میں غفار ہوں اس شخص کے حق میں جو آدمی ایمان لائے، توبہ کرے، نیک عمل کرے۔ توبہ کے بعد زندگی بدلنی چاہیے، توبہ کے بعد زندگی بدلنی چاہیے، نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، اور پھر ہدایت کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے حق میں، ایسے لوگوں کے حق میں غفار ہے۔ اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، مغفرت کی دعا نہ کرے، گناہوں سے دور نہ ہو اور نیک راستے پہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفار نہیں، اللہ قہار ہے، بڑی زبردست پکڑ والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان جو کر رہا ہے کہ میں غفار ہوں، سب کے لیے نہیں کہ اللہ سب کے لیے غفار ہے، سب کو معاف کرنے والا ہے۔ غفار اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہے جو آدمی گناہ کے بعد سنبھل جاتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اور جو آدمی گناہ کرتے جاتا ہے، توبہ کی اسے توفیق نہیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غفار نہیں۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ بہت سخت ہے، بہت غلبے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن یہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی موقع کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ہمیشہ ہر حال میں توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ استغفار کی خوب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔